ہے کہ یہ جو تہوار ہیں یہ اسلام میں ان کا کوئی ثبوت موجود نہیں، بلکہ یہ باطل مذاہب کا ایجاد کردہ طریقے ہیں جن پر آج مسلمان بھی بڑی دھوم دھام کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی گھر میں موت ہوتی ہے تو وہاں پر لوگوں کو جمع کر کے ایک بڑی دعوت رکھ کے پھر قرآن مجید کا پڑھانا، دوستو اس میں صورت جواز کی بھی بن سکتی ہے، لیکن آج کل ہمارے لوگوں میں جو طریقہ پایا جاتا ہے وہ بالکل بدعت ہے، اور اس سے کوئی امید کی ثواب نہیں رکھی جا سکتی، اس لیے کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس جمع ہوتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رضا کے لیے نہیں بلکہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے انتظام کی ہے تو یوں سمجھ لے کہ آپ اپنے کھانے کے بدلے میں ان سے قرآن مجید پڑھوا رہے ہیں، تو وہ عدل بدل کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے کھانا دیا اور ادھر سے انہوں نے قرآن مجید پڑھا، اب آپ کو بدلے دنیا ہی میں آپ کو ایسا ہی بدلہ مل گیا، اور ان کو قرآن مجید پڑھنے کا بدلہ آپ نے کھانا دے دیا۔ تو آپ یہ سمجھے کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس کا حد یہاں تک ہے کہ بس وہ کھانا کھا گئی، قرآن پڑھ لی اور چلے گئے۔ دوستو اس میں جواز کے طریقے موجود ہیں جو آپ اپنے علماء سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات یہ چالیسی برسی وغیرہ کی، تو یہ ان کا جو ہے قرآن و حدیث میں کہیں بھی ثبوت موجود نہیں ہے، اور جو طریقہ قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، ثبوت نہ ہو، اور اس کو یا پھر صحابہ کرام سے ثبوت نہ ہو، اس کو پھر آپ اسلام سمجھ کر یا عین اسلام یا پھر اسلام کا رکن سمجھ کر یا سنت واجب مستحب سمجھ کر جو آپ کر رہے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور آپ کو ایک سمپل سی مثال میں آپ کو دوں کہ آپ کے گھر میں اگر موت ہو جائے تو آپ 40 دن تک انتظار کرتے رہیں کہ جب 40 دن پورے ہوں گے تو ہم ختم پڑھوا لیں گے اور پھر ہمارے مردے سے عذاب ہٹا دیا جائے گا۔ آپ یہ بتائیں کیا 40 دنوں تک اللہ تعالیٰ بھی اس سے عذاب ہلکا کر دیں گے کہ ابھی 40 دن پورے نہیں ہوئے، انہوں نے ختم نہیں پڑھا، یا پھر پہلے ہی دن سے جب وہ سوال جواب قبر میں اس سے ہوتا ہے تو اسی دن سے اس کو جزا سزا ملے گا، یا پھر 40 دن تک انتظار میں ہی رہیں گے؟ تو دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اس کو ثواب یا عذاب اسی دن سے ہی مل رہا ہے جب وہ دفن کیے گئے ہیں، تو آپ 40 دن کے انتظار کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے 40 دن کا انتظار اگر قبر میں ہو جاتا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے 40 دن کا انتظار قبر میں نہیں ہو سکتا بلکہ آپ کے 40 دن سے پہلے ہی اس کو عذاب یا ثواب، یعنی آپ نے بھی تو سنا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے، تو جب پہلے ہی اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے تو 40 دن کے انتظار کرنے کا کیا فائدہ؟ تو میرے دوستو آپ کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنا جو ہو عزیز ہے اس کے لیے آپ قرآن پڑھ کر نوافل پڑھ کر بخشیں، تاکہ اگر اس کو جو عذاب مل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا کر دے یا اسے معاف کر دے۔ تو ہم تو اتنا ہی کر سکتے ہیں، اور مردہ اسی انتظار میں رہتا ہے کہ میرا کوئی عزیز دوست رشتہ دار میرے لیے کوئی صدقہ بھیج دے، کوئی عمل کر کے بخش دے جو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ تو دوستو ہمیں
بجائے انتظار کے جتنا جلدی ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے۔ تو پہلے بھی میں نے حدیث مبارکہ پیش کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان میں جا کر سورہ یاسین کا پڑھنا اہل قبور کے لیے عذاب ہلکا کر دیتا ہے، اور پڑھنے والے کو وہاں جتنے بھی قبریں ہیں ان کی برابر ثواب مل جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ کوئی 40 دن کی قید نہیں ہے کہ 40 دن بعد جا کر پڑھیں، اسی طرح کوئی تیسرے دن جا کر پڑھے، یا پھر اسی طرح 10ویں دن 20ویں دن، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب دل چاہے جا کے قبرستان میں بھی پڑھ سکتے ہو، اور جب دل چاہے اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہو، رات کو دن کو جس وقت آپ کا دل چاہے پڑھ لیں، اور کسی دن کی کسی گھنٹے کی کسی منٹ کی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کو وہاں ایک سیکنڈ کا بھی مہلت نہیں دیا جاتا، بلکہ اس سے جو پوچھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے جو سزا سنائی جاتی ہے تو وہ اسی دن صحیح ہوتی ہے جب آپ اسے دفن کر لیتے ہیں۔ لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پڑھ کر بخش دیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔